بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پاکستان میں گستاخی کا بازار۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر گستاخی کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ حال ہی میں معروف یوٹیوبر رجب بٹ صاحب کے اوپر گستاخی کا الزام لگا اور ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے 295 کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پر مولویوں نے شور بچایا اور اس کے قتل کے فتوے جاری کیے، ان کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا، دھرنے دیے، ایف آئی آر درج کیا، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں 2 دن کے بعد مولوی منظور مینگل نے حضرت عثمان کی شان میں بدترین گستاخی کی، لیکن انہی مولویوں کے اوپر سکوت مرگ طاری ہے۔ نہ ساتھ رضوی صاحب کوئی شور مچا رہا ہے اور نہ ہی سپاہ صحابہ کے سربراہ اورنگزیب فاروقی کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، یہ ایک دوہرا معیار ہے۔ ہم رجب بٹ صاحب کے اس لیے دفاع نہیں کرتے کہ ان کا تعلق کسی خاص مسلک سے ہے۔ اگر اس نے واقعاً جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجرم ہے تو اس کا تعلق جس مسلک سے ہو، جس فرقے سے ہو، اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کو سزا دیں، یا تو سب کی وضاحت قبول کریں یا کسی کی وضاحت قبول نہ کریں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے مولوی مفتی طارق مسعود نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں صریح گستاخی کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جاہل کہا، ان پڑھ کہا، لیکن اس کی وضاحت کو مولوی نے قبول کیا۔ یا آپ دیکھیں ایک اہل حدیث مولوی نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، لیکن اسے سزا نہیں ملی۔ یا ایک جاہل شیعہ ذاکر جعفر جتوئی نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی، لیکن اسے بھی سزا نہیں ملی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ان مولویوں کو ڈی چوک پہ لا کے پھانسی دی جائے، ان کو لٹکایا جائے، چاہے وہ مولوی منظور مینگل ہو یا طارق مسعود ہو یا وہ جعفر جتوئی ہو، یا ان کتابوں پہ بھی پابندی لگنی چاہیے کہ جن میں گستاخانہ مواد ہے۔ آپ دیکھیں ان کتابوں میں خدا کی شان میں، پیغمبر کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہیں، اور صحیح مسلم اور بخاری میں بھی ایسی احادیث ہیں، روایتیں ہیں جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، بلکہ خدا کی شان میں اور اصحاب کی شان میں، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں موجود ہیں۔ تو لہٰذا ان کتابوں پہ پابندی لگنی چاہیے، اور ان افراد کو جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں یا اصحاب کرام کی شان میں صریحاً گستاخی کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے۔ اگر وہ رجب بٹ کرے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، اس پر دفعہ 295 لگائیں، لیکن اگر وہی گستاخی مولوی منظور مینگل کریں تو اس کی وضاحت قبول کی جائے، اس کے خلاف کوئی احتجاج نہ کریں۔ یہ منافقت ہے اور دوہرا معیار ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔